مراقبہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا مراقبہ کرنا چاہیے؟ مراقبہ کے معنی ہے اللہ کی طرف توجہ. اس میں بھی وہی انفرادی عمل ہے. بندہ سر جھکا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے اور قرآن کی وہ آیتیں اور حدیث کی وہ حدیثیں جن میں اللہ کے قرب اور معیت کا مضمون ہے وہ آیتیں ذہن میں لائے اور اللہ کا تصور کر کے تھوڑی دیر بیٹھے، اس کا نام مراقبہ ہے. جائز ہے مگر اجتماعی نہیں، یہ انفرادی عمل ہے. ہر ایک اپنا اپنا کرو. پیر صاحب کے مریدین ہیں، وہ ہر ایک اپنا ذکر پورا کرنے کے بعد میں سر جھکا کر کے اللہ کی طرف توجہ کر کے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اللہ کا تصور کرتا ہے. اور اللہ کا تصور ڈائریکٹ نہیں، وہ آیتیں، یہ مضمون حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں لکھا ہے، اور وہ سب آیتیں بھی لکھی اور حدیثیں بھی لکھی ہیں کہ یہ آیتیں اور یہ حدیثیں ذہن میں لا کر کے مراقبہ کرو. کیا ہم اپنے مرحومین کی طرف سے نماز، روزہ وغیرہ دوسری عبادتیں کر سکتے ہیں؟ نفل عبادتیں کر سکتے ہیں. فرض نماز پڑھ کر، واجب نماز پڑھ کے ایصال ثواب نہیں کر سکتے. نفل نماز، کوئی بھی نفل عبادت کرو، کیا یہ اعمال ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے؟ یہ تو ہمیں نہیں معلوم لکھے جائیں گے نہیں لکھے جائیں گے، مگر آپ جو عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچائیں گے تو پہنچے گا ثواب. اس میں پہلے امام مالک علیہ الرحمہ کا اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ عبادت بدنیہ کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، صرف عبادت مالی عبادت کا ایصال ثواب ہوتا ہے. لیکن اب اختلاف نہیں رہا. ساری دنیا کے جو مالکیہ ہیں اور شوافع ہیں وہ بھی عبادت بدنیہ کا ایصال ثواب انہوں نے مان لیا ہے اور کرنے لگے. تو اب کوئی اختلاف نہیں رہا. اب اختلاف رہا ہے سلفیوں کا، غیر مقلدین کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف عبادت مالی کا ایصال ثواب ہوتا ہے، عبادت بدنی کا نہیں ہوتا. وہ یہ جو بات کہتے ہیں تو ہمارا اور ان کا اصول الگ ہے. ہمارے اصول سے ایصال ثواب ہو سکتا، ان کے اصول سے نہیں ہو سکتا. ان کا اصول کیا ہے؟ جتنا حدیث میں آیا ہے اتنا ہی. چار ائمہ کا اصول کیا ہے؟ جتنا حدیث میں آیا ہے اس میں سے قاعدہ بناؤ اور اس قاعدے کے تحت میں جتنی چیزیں آئیں وہاں تک قاعدہ چلاؤ. مثال دو، حدیث میں آیا کھانے کی 4 چیزیں، گیہوں، جو، چھوہارے، نمک اور کرنسی، سونا اور چاندی. ان 6 چیزوں میں اگر ہم جنس بیچو تو کمی بیشی بھی حرام، ادھار بھی حرام. اور خلاف جنس بیچو، گیہوں کو جو کے بدل بیچو تو کمی بیشی جائز، ادھار ناجائز. یہ سود کی حدیث کہلاتی ہے جس میں 6 چیزوں میں حضور نے بتلایا. یہ غیر مقلدین کہتے ہیں سود فقط ان 6 چیزوں میں ہے، 7ویں کسی چیز میں نہیں. جب کرنسی نکلی تو ہندوستان کے غیر مقلدین نے فتویٰ دیا کہ کرنسی میں کوئی سود نہیں، سونے چاندی میں سود ہے. تو لوگوں نے بہت ملامت کی کہ کم بختو کیا کرو گے، ساری امت کو سود خور بنا دو گے. تو پھر انہوں نے کرنسی کو سونے چاندی کے حکم میں رکھا، ایک 7ویں چیز بڑھائی، باقی اس سے آگے کسی چیز میں سود ہے ہی نہیں. وہ اصحاب ظواہر ہیں، وہ کہتے ہیں جتنا حدیث میں آیا اتنا. 4 ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 6 چیزیں حضور نے مثال کے طور پر بیان کی ہیں. عربوں میں کھانے کی چیزیں عام طور پر یہی تھی، گیہوں، جو، چھوہارے اور نمک. اور کرنسی اس زمانے میں سونا چاندی تھی. لیکن ساری دنیا میں یہی کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. چاول بھی کسی جگہ کھائے جاتے ہیں، چنے بھی کھائے جاتے ہیں، باجرہ، جوار، معلوم نہیں کیا کیا کھایا جاتا ہے. لہذا ان 6 چیزوں میں سے علت نکالو، حکم کی بنیاد کیا ہے.
اور وہ قاعدہ جہاں جہاں جائے سب میں یہی حکم ہوگا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام احمد علیہ الرحمہ ان دونوں نے علت نکالی قدر مع الجنس۔ قدر کے معنی تولنے کی چیز ہو یا پیمانے میں بھر کر ناپنے کی چیز ہو، کوئی بھی چیز جو تولنے کی ہے یا پیمانے میں بھر کر ناپنے کی ہے، اس کو اگر ہم جنس بدلو، چاول تولنے کی چیز ہے، بس کوئی چاول کو چاول کے ساتھ بیچے، ہم جنس بیچے تو برابر سرابر بیچنا ضروری ہے اور کوئی عوض ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اب بے شمار چیزیں اس حدیث کے تحت میں آ گئی ہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، بس یہی 6-7 چیزوں ہی محسود ہے، اس کے علاوہ نہیں، اس لیے وہ اصحاب ظواہر ہیں، حدیث کے نصوص کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، اور یہ قائسین ہیں، حدیثوں میں سے علت نکالتے ہیں۔ یہ اصولی اختلاف ہے، یہ ہر جگہ پر جتنا حدیث میں آیا بس، اور پھر حدیث سنت بھی نہیں، کوئی بھی حدیث مل جائے، حدیث اور سنت کا فرق بھی نہیں کرتے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم اہل حدیث نہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، تو سنت اور حدیث کا فرق بھی نہیں کرتے، اور حدیث میں جو کچھ آیا بس جو کچھ آیا بس اتنا، اس سے آگے نہیں۔ اب آگے سنو، حدیث یہ ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تبوک کے سفر میں حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے، 1 مہینے کا سفر تھا، پیچھے ان کی والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اور وہ خزرج قبیلے انصار میں قبیلے خزرج کے بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے۔ جب واپس آئے تو معلوم ہوا والدہ اچانک چل دی، تو انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، اگر میری والدہ کو احساس ہو جاتا موت کے قرب کا تو وہ کچھ خیر خیرات کرتی، لیکن وہ تو اچانک چلی گئی، تو میں ان کی طرف سے کوئی خیرات کروں تو ان کو یہ ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے کھجوروں کا جس کا نام ہے مخراف، وہ باغ میں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور وہ باغ کے درخت غریبوں میں بانٹ دیے۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ خیرات ہے، بس خیرات کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اور 4 ائمہ یہ کہتے ہیں کہ خیرات کا ایصال ثواب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خیرات ایک نیک کام ہے، اور جب بندے نے نیک کام کیا تو اس کا ثواب اس کو ملا۔ اب اس کا اختیار ہے، خود رکھے ثواب، کسی مردہ کو پہنچا دے، کسی زندہ کو پہنچا دے، اس کو حق ہے۔ تو جو عبادات بدنیہ ہیں، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، نفل پڑھنا، نفل روزہ رکھنا، یہ بھی عبادتیں ہیں، بندے نے عبادت کی، اس کا ثواب اسے ملا تو اس کا اختیار ہے، خود رکھے رہے یا کسی زندہ کو پہنچا دے یا کسی مردہ کو پہنچا دے۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں حج میں، 2 صاحباب، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت آپ کے لیے کیا لائیں؟ تو میں کہتا ہوں میرے لیے ایک طواف کرنا۔ زندہ کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو یہی حدیث ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ صرف صدقے کا، ائمہ کے اسی حدیث سے ائمہ کہتے ہیں کہ قاعدہ بنے گا اور ہر نیک عمل کا ثواب پہنچے گا۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اگر بدنی اعمال کا، یہ دیکھو بہت گہری بات ہے، اگر بدنی اعمال کا ایصال ثواب ہے تو حضور نے صرف صدقے کا ایصال ثواب کرنے کے لیے کیوں فرمایا؟ یہ غلط فہمی ہے۔ حضور نے کہاں فرمایا ہے صدقے کا ایصال ثواب کرنے کے لیے؟ ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ میں والدہ کے لیے کوئی خیرات کروں تو ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا پہنچے گا۔ دوسرا پوچھتا کہ میں قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کروں، پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ اور حضور فرماتے نہیں پہنچے گا، تو اب ٹھیک ہے۔ یہ تو جس بندے نے جو سوال کیا وہ حضور نے جواب دے دیا۔ خود حضور مسئلے بیان کرتے اپنے طور پر، کوئی پوچھتا نہیں کہ خیرات کرو
اور اس مردوں کو ثواب پہنچاؤ اور بدنی عبادت کا تذکرہ نہ کرتے تو استدلال کر سکتے تھے، مگر حضور نے تو اپنی طرف سے مسئلے نہیں بیان کیے. پوچھنے والے نے ایک صورت پوچھی، حضور نے فرمایا ثواب پہنچے گا. تو چاروں فقہا اس میں سے قاعدہ بناتے ہیں، کیونکہ چاروں فقہا مجتہدین ہیں، ان کے یہاں قاعدے بنتے ہیں، اور یہ ظاہری ہیں، وہ نص کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں. اس لیے وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، آپ اپنا جو کرتے ہو کرتے رہو.